الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ جی ہاں، عنوان پھر سے سماعت فرمائیں، سب سے بڑا گناہ شرک نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز ہفتہ 8 جمادی الاولیٰ 1444 ہجری ہے اور 3 دسمبر 2022 عیسوی ہے۔ آج کے اس اہم موضوع پر بات جو اس طرح آگے بڑھاتے ہیں کہ سورہ لقمان قرآن پاک کی 31ویں صورت ہے اور اس کی 13 نمبر آیت کا حوالہ ایک ایسا گروہ پیش کرتا ہے جو خالص توحید کا دعوے دار ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ خالص توحید کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں اور پچھلے 100-150 سال سے انہوں نے امت کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے مختلف طریقوں سے، مختلف اداروں سے، کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور حوالہ وہ یوں پیش کرتے ہیں قرآن پاک کا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اب بڑا ظلم عظیم کو وہ کہتے ہیں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ۔ اب لفظ عظیم کا مطلب بڑا تو ہے، کبیرہ تو ہے، بڑا گناہ تو ہم سب مانتے ہیں، لیکن کیا لفظ عظیم کا مطلب سب سے بڑا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس کی آپ ایک سادہ سی مثال سن لیں کہ اللہ کے لیے اور دیگر بہت سی مخلوقات کے لیے بھی عظیم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ارشاد فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ پروگرام ہم لفظ عظیم پر کریں گے اور لفظ عظیم کی مزید حقیقتیں قرآن پاک سے بیان کریں گے۔ فی الوقت ایک سادہ سی مثال آپ سن لیں کہ اذان ہم مسلمانوں کی مسجدوں میں اللہ کے فضل سے جاری ہے، صدیوں سے جاری ہے، آج بھی ہے اور انشاءاللہ بعد میں بھی جاری رہے گی۔ اذان میں ہم کیا پکارتے ہیں؟ اذان میں ہم یوں پکارتے ہیں اللہ کا نام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور پھر بار بار اس کی تکرار کرتے ہیں اذان میں، نماز میں، تکبیر میں، مختلف مقامات پر، نعرے کی صورت میں۔ تو جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو وہ بھی بات سچ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو اکبر ہونا یہ ٹھیک ہے، اکبر بڑا، اور لفظ عظیم بڑا۔ تو اگر لفظ عظیم کا مطلب سب سے بڑا ہے تو پھر اذان میں لفظ عظیم کیوں نہیں ہے؟ سب سے بڑا ہونے کا تصور اگر لفظ عظیم میں مقید ہے، لفظ عظیم اگر سب سے بڑا ہونے کا تاثر دیتا ہے تو پھر اذان میں لفظ عظیم کیوں نہیں ہے؟ یہ اہم نکتہ ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ انشاءاللہ لفظ عظیم پہ آئندہ بھی بات کریں گے۔ فی الوقت آپ یہ دیکھیں کہ کیا اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے؟ آئیے ہم پہلے اس کو دیکھتے ہیں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا، اے میرے بیٹے، اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ اب یہاں پہ اہم بات یہ بھی ہے کہ سورہ لقمان 31ویں صورت ہے، 3:1-31، اور آیت نمبر 13:1-3، یعنی یہ دونوں جو اعداد ہیں 31 اور 13، یہ ایک دوسرے کے مرر امیج، یعنی یہ شیشے کی شبیہ محسوس ہوتے ہیں، 1:3 3:1۔ تو اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے اس آیت میں کہ جہاں پہ آیت کا پہلا حصہ ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ،
اب یہاں لفظ باللہ پہ آ کے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے، یعنی اس لا تشرک باللہ پہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف کیا، یعنی وقفہ کیا، تھوڑا سا رکے۔ اب اس رک جانے میں بھی حکمت ہے، اور یہاں وقف النبی ہونے میں بھی حکمت ہے۔ بالیقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رک جانا بھی یہ حکمتوں بھری بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا حصہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ بالیقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے یہ ضرور سوچا ہوگا کہ میری امت میں ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو 31 کو 13 اور 13 کو 31 کی صورت میں مرر امیج کی طور پر بات کو شیشے کی طرح الٹا کر بیان کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا یہ بات الٹا کر بیان کی گئی ہے یا نہیں کی گئی، اس کے حقائق آپ مزید پھر سے سن لیں کہ وہ نماز جو اہم ترین عبادت ہے، اس کے لیے جب ہم مسلمانوں کو بلاتے ہیں، جب ہم الحمدللہ اذان دیتے ہیں تو بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ عظیم کہہ کے نہیں بلاتے۔ یہ غور کیجئے گا، اس کا مطلب ہے لفظ اکبر اور لفظ عظیم دونوں پہ غور ضروری ہے۔ اب آ جائیں کہ جب یہ خالص توحید والے یہ کہتے ہیں کہ جی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور دلیل اس کی یہی سورہ لقمان کی آیت ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو اب انہی لوگوں سے اور عام مسلمانوں سے یہ بھی سوال ہے، خاص مسلمانوں سے بھی، علماء دین سے بھی یہ عرض ہے کہ وہ بھی اس نقطے پر غور کریں اور اس حقیر کی بھی مزید رہنمائی کر دیں اور امت مسلمہ کی بھی مزید رہنمائی کر دیں، تاکہ ہم سب کا بھلا ہو جائے اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو مزید بہتر کر دے، ہمارے ایمان میں ترقی ہو، اضافہ ہو، اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دجالی فتنے سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھیں۔ تو میرے دوستوں، میرے بچوں، سب سے پہلے تو آپ شرک کا بیان جو ہے نا اس پر غور کریں کہ شرک ہوتا کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن جس بھی زاویے سے کی جائے، خالص توحید کے دعوے دار سے یہ پوچھا جائے کہ جی شرک آپ کسے کہتے ہیں، کوئی بھی ڈیفینیشن، ایک اس کی یعنی کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی عبارت، کوئی ایسا تصور، کوئی ایسا خاکہ کہ اگر وہ کسی پر پورا اترے تو اسے مشرک کہا جائے گا، کوئی ایسی ڈیفینیشن دے دیں تو اس پہ وہ کئی طرح کی جو ہے نا وہ جملے، عبارتیں کہتے ہیں کہ جی معاذ اللہ، اللہ کی صفات میں اگر کسی کو شریک مانا جائے تو یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم لوگوں نے پہلے بھی بہت سے پروگراموں میں بتایا، عرض کیا کہ اللہ بصیر ہے، اللہ بصارت والا ہے، اور الحمدللہ ہم سب بھی بصارت والے ہیں، آنکھوں والے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کی بصارت اور ہماری بصارت میں فرق ہے کہ اللہ کی بصارت اس کی ذاتی ہے، ہماری بصارت اپنی ذاتی نہیں ہے، اس کی عطا کردہ ہے۔ ہماری بصارت فانی ہے، فنا ہو جاتی ہے، اللہ کی لا فانی ہے، فنا نہیں ہوگی۔ ہماری بصارت کی ایک حد ہے کہ یہ کیمرہ، یہ دیوار، یہ ہماری ایک حد ہے دیکھنے کی، اللہ تعالیٰ ان حدوں سے پاک ہے۔ تو اللہ کی بصارت لامحدود، ہماری محدود، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ بصارت اللہ کی بھی شان ہے اور بصارت مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہے۔ گویا کہ اللہ کی صفات کا پرتو مخلوقات میں پایا جانا یہ شرک نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ حقیر آنکھوں سمیت بیٹھا ہوا ہے، آپ اس حقیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ بصارت اللہ ہی کی بصارت کی اس صفت کا پرتو ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ اسی طرح شرک کے حوالے سے وہ جو لوگ خالص توحید کے نام پر شرک کی ڈیفینیشن ایک یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جی اللہ کے مدد کرنے کے معاملات یا دیگر باتوں کے حوالے سے اگر کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جائے تو یہ شرک ہے۔ اب یہ ایک مبہم سی بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت سی مثالیں ہیں شرک کے حوالے سے کہ جیسے یوں سمجھ لیں کہ آج اگر کوئی بندہ سورج کو پوجتا ہے تو وہ مشرک ہے، بت کو پوجتا ہے
مشرک ہے، دیوی دیوتا کو، جن جنات کو، بھوت کو، کسی عفریت کو مانتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مشرک ہے۔ یا اگر کوئی عیسائی ہونے کا دعوے دار ہے اور معاذ اللہ وہ مریم اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کی خاندان کا یعنی بیوی اور بیٹے کے تصور میں، ٹرینٹی ثلاثہ تلاتا کے تصور میں، ٹھیک ہے، تین خداؤں کا ماننے والا ہے، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتا ہے، تو وہ بھی مشرک ہے۔ اسی طرح مختلف طرح کے شرک جو ہے نا وہ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی گائے بچھڑے کو پوج رہا ہے، کوئی سانپ کو پوج رہا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے۔ تو یہ سب لوگ یہ جو ہے نا اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی کو پوجتے ہیں، تو یہ مشرک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یوں سوچیں کہ اگر کوئی شخص سورج کو یا دیوی دیوتا کو یا آگ کو یا بچھڑے کو پوجتا ہے یا بت کو پوجتا ہے اور وہ اپنے تئیں اس کو خدا سمجھ رہا ہے، تو بالحقیقت وہ چیز سورج یا بچھڑا یا سانپ وہ خدا تو نہیں بن گئے ہیں، تو وہ بھی مخلوق، لیکن جو بھی ان کو خدا سمجھ کے پوج رہا ہے یہ اس کی عقل کا خلل تو ہو سکتا ہے، یہ کوئی باقاعدہ الہامی دین نہیں ہو سکتا۔ چلیں اور آگے بات کرتے ہیں کہ جس نے بھی دیوی دیوتا، سورج، آگ شریک ٹھہرایا اللہ کا، اس کی پوجا کی، تو یہ مشرک کہلائے گا۔ اب آپ اس بات پر غور کریں کہ ایک ایسا شخص یعنی ایک ایسا شخص جو کسی کی بھی پوجا کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، لیکن کیا یہ بات اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہے کہ کوئی شخص خود خدا بن کے خدائی کا دعویٰ کرے؟ یعنی اگر یہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے اور یہ کسی دوسرے کو خدا سمجھے، تو اب ان دونوں میں سے آپ غور کریں کہ اس نے تو کسی کو، آگ کو، بچھڑے کو، سورج کو، دیوی دیوتا کو، اس نے تو کسی کو خدا کا شریک ٹھہرایا، تو یہ مشرک ہو گیا۔ یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی گناہ عظیم ہے، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم کی کیٹیگری میں ہے۔ لیکن اب آپ خود غور کریں کہ کیا ایسا شخص جو کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہا بلکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، تو کیا اس کا یہ خدائی کا دعویٰ یہ بذات خود اس کے شرک سے بڑا ہوا یا نہ ہوا؟ یعنی ایک مشرک اور ایک خود خدائی کا دعوے دار۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ ان دونوں میں سے بڑا مجرم کون ہے، بڑا ظالم کون ہے، بڑا کافر کون ہے، بڑا گناہ گار کون ہے؟ اب آپ اس کی ایک مثال سنیں۔ سورۃ البقرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نمرود کے دربار میں جاتے ہیں تو نمرود سے جب بات چیت ہوتی ہے تو آیت نمبر 258 میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ بھئی باز آ جاؤ، اللہ کو مانو، تو زندگی اور موت وہی دینے والا ہے۔ اس نے قیدی بلائے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کی زندگی جان بخشی کر دی، چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ جی زندگی موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا کہ بھئی اچھا، اللہ رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو پھر مغرب سے سورج نکال کے دکھا۔ تو وہاں پہ وہ مبہوت ہو گیا۔ اس کے مبہوت ہو جانے کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 میں ان الفاظ میں ہے، یہ ارشاد وہاں پہ کیا گیا، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یعنی وہاں پہ لفظ کافر کا ذکر ہے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، سورۃ بقرہ آیت نمبر 258۔ نمرود بادشاہ دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دلیل دی، اور یہ یاد رہے کہ حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، قرآن پاک کی آیت سے بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی کمال دلیل دی کہ وہ جواب نہ دے پایا اور مبہوت ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ نمرود جس نے کسی کو نہیں پوجا، بت کو نہیں پوجا، گائے کو نہیں پوجا، آگ کو نہیں پوجا، سانپ کو نہیں پوجا، کسی کو نہیں پوجا، کوئی اس نے شریک نہیں ٹھہرایا، بلکہ وہ خود خدا بن گیا، یعنی اس نے معاذ اللہ خدا بننے کی کوشش کی، دعویٰ کیا۔ تو اب جب اس نے خود دعویٰ کیا
تو وہ نمرود اور ایک بت پوجنے والا لیٹ سے ہندو، تو یہ مشرک اور وہ نمرود جو خود خدائی کا دعوے دار ہے۔ اب آپ سب سے کلمہ گو لوگوں سے سوال ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، سوچیں، اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ مشرک، یہ اس کا گناہ بڑا ہے جس نے کسی کو شریک ٹھہرایا، یا یہ نمرود جو خود خدا بننے کی کوشش میں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، تو یہ اس کا بڑا گناہ ہے؟ سوچیں، اپنے دل سے پوچھیں۔ یہ تھی ایک مثال۔ اسی طرح حدیث پاک سے، قرآن پاک سے اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ ایک اور آیت آپ سن لیں، وہ بھی دلچسپ ہے، وہ ہے ایک کافر فرعون کے بارے میں۔ فرعون وہی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا فرعون تھا، تو اس کا ذکر ہے سورۃ النازعات میں، جو کہ قرآن پاک کی 79 یعنی 79 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 24 میں فرعون کا بیان ہے، اور وہ بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی یعنی صدیوں بعد قرآن میں دہرا دیا، فرما دیا، اور وہی بیان رسول پاک نے بھی ارشاد فرما دیا، وہی لکھا گیا، وہی قرآن کی آیت بن گیا، اور وہی فرعون کی سٹیٹمنٹ آپ پھر سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقال انا ربکم الاعلی، اس کا ترجمہ ہے پھر بولا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ یہ فرعون کا بیان ہے، یہ قرآن ہے۔ اب آپ دوبارہ پھر غور کریں، وہ مشرک جو بت یا آگ یا دیوی دیوتا یا کسی کو بھی پوجتا ہے اور وہ مشرک ہے، اس کا گناہ بے شک گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ لیکن وہ فرعون جو خود خدائی کا دعوے دار ہے، اور اس کی سٹیٹمنٹ قرآن پاک میں یوں لکھی ہوئی ہے فقال انا ربکم الاعلی، تو یہ فرعون جو خدائی کا دعوے دار ہے، کیا اس کا گناہ بڑا نہیں ہے اس مشرک سے جس نے کسی کو خدا کا شریک ٹھہرایا اور یہ خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا؟ تو ان دونوں میں سے کس کا گناہ بڑا ہے؟ کیا کہتا ہے آپ کا دل؟ نمرود اور فرعون کی مثالیں اگر ہزارہ سالوں بعد قرآن میں بیان کی گئیں تو کیوں کی گئیں؟ کیا ان پر غور کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ایک جو ہے نا وہ داڑھی رکھ کے بندہ یہ کہہ دے کہ جی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو پھر وہ سب سے بڑا گناہ مان لیا جائے؟ ایسا نہیں ہے۔ بے شک انہوں نے 100 سال میں جتنا کام کرنا تھا کر لیا، لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے، نگاہ مرشد کے فیضان سے اللہ تعالیٰ اس حقیر جیسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا کہ جو الحمدللہ حق بات کی وضاحت لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ باقی دل بدلنا اس حقیر کا کام نہیں ہے۔ پھر سن لیں، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو وہ دونوں کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو جو خدائی کے دعوے دار ہیں اور ایک یہ بچھڑا پوجنے والا یا بت پوجنے والا ہندو ہے، تو ان دونوں میں سے آپ بتائیں اس کا شرک بڑا ہوا یا اس کا خدائی کا دعویٰ کرنا زیادہ بڑا گناہ ٹھہرا؟ تو اس اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ فرعون اور نمرود کی مثالوں پہ پھر غور کریں، اور اہم بات یہ بھی سن لیں کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258 نمرود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اسی آیت میں یہ فرمان ہے آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ملک عطا فرمایا، یعنی حاکم بنایا، یعنی وہ جو اللہ احکم الحاکمین ہے، وہ اس زمین دنیا پر ملک لوگوں کو عطا فرماتا ہے، کافروں کو بھی دے دیتا ہے۔ تو خدائی کا دعوے دار نمرود بھی ایک بادشاہ تھا، اور فبہت الذی کفر، وہاں پہ اس کے لیے لفظ کافر کا ذکر ہے، اور پھر اگلے ہی حصے میں یہ ذکر ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اس نمرود کی آیت میں کہیں پہ شرک کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے ملک بھی دیا، لہٰذا یہ کہنا کہ وہ تو جی فلاں جگہ کے حاکم ہیں تو وہ اس لیے بڑے زبردست ہیں، تو بھئی حاکم ہونا، وہ تو نمرود بھی حاکم تھا، وہ تو فرعون بھی حاکم تھا۔ حاکم ہونا اہل حق ہونے کی نشانی نہیں ہے میرے دوست۔ نمرود بادشاہ تھا، لیکن
سامنے اس کا مقابلہ کس سے ہوا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ وہ بادشاہ اس وقت نہیں تھے، تو حق پہ بادشاہ نہیں تھا، حق پہ حق والے تھے۔ اسی طرح فرعون کی مثال پہ آپ غور کر لیں کہ بادشاہ اس وقت فرعون تھا، تخت پہ بیٹھا ہوا وہ حاکم اس وقت فرعون تھا، لیکن وہ اہل حق نہیں شمار ہوتا۔ مقابلہ اس کا کس سے تھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے۔ وہ اس وقت بادشاہ نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محض بادشاہ ہونا حق والا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق والے وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور محبت اور اطاعت والے ہیں۔ پھر یہ بات کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، اب اسی کے حوالے سے ایک اور دلچسپ نکتہ یہ بھی سن لیں کہ فرعون کے بارے میں قرآن پاک کی آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ غرق ہو کے مرا تھا، پانی میں ڈوب کر کے مرا تھا، اور یہ بات حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، تاریخی کتب سے بھی ثابت ہے، اسرائیلی روایات سے بھی ثابت ہے۔ تو اب آپ ایک اس بات پہ بھی غور کریں کہ اگر معاذ اللہ شرک سب سے بڑا گناہ تھا تو پھر اس کی سزا بھی سب سے بڑی ہونی چاہیے، جبکہ سزا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو نمرود کی ایسی کوئی خاص اسپیشل سزا ہمیں نظر آتی ہے اس دنیا میں، نہ فرعون کی۔ فرعون کے متعلق ذکر ملتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل والے جو ان کے پیروکار تھے وہ تو پانی میں سے پار ہو گئے، اور فرعون اور اس آل فرعون وہ غرق ہو گئے، یعنی کہ پانی میں ڈوب کے مرے۔ آج آپ 1444 ہجری، ٹھیک ہے، 2022 عیسوی کا ذکر سن لیں۔ 2022 ہی کے سال میں دنیا میں بہت سے علاقوں میں، ملکوں میں سیلاب آیا، بہت سے لوگ بیچارے فوت ہوئے پانی کے سیلاب کی وجہ سے۔ ہمارے پاکستان میں سینکڑوں یعنی ایسی اموات ہوئیں، بہت زیادہ تباہی پھیلی، نقصانات ہوئے۔ تو وہ جو مسلمان پانی میں غرق ہو جائے، اس کا پانی میں غرق ہو جانا بھی شہادت کا ایک مرتبہ ہے۔ تو میرے دوستو پھر آپ یہ غور کرو کہ وہ ایک مسلمان جو پانی میں سیلاب میں بیچارہ فوت ہوا، وہ تو مسلمان ہونے کے ناطے شہادت کا درجہ پا گیا، لیکن اس کی موت کا جو ایک ظاہری سبب ہے وہ تو پانی میں ڈوب کے مرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پانی میں ڈوب کے مرنا فرعون کے لیے بھی ثابت ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مشرک کی وہ سزا جو انہوں نے پچھلے 100-150 سال میں امت مسلمہ پہ طاری کر رکھی ہے کہ جی مشرک ہے، اچھا جی مار دو، قتل کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ آیتیں جن میں شرک کی سزا کا ذکر ہے، اللہ نے چاہا تو ان آیتوں پر بھی بات کریں گے، ان کی حقیقت بھی امت کو بتائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو مزید انشاءاللہ آپ کو حقائق آپ کے سامنے آئیں گے۔ آج کے پروگرام میں آپ اس بات کو شرک کے حوالے سے یہ بھی دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند تھا، ہے اور رہے گا، تو پھر آپ قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، تاریخی کتب سے یہ بات جان لیں، آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے احاطے میں 360 بت نصب تھے۔ تو پھر ہو اللہ کا گھر اور ہو مشرکوں کی آماجگاہ، بت پوجنے والے وہاں ڈیرے جمائے بیٹھے ہوئے ہوں، واہ! اس کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کے احاطے میں 360 بتوں کا ہونا یہ اللہ کے غنی اور بے پرواہ ہونے کی ایک شان ہے کہ اسے شرک کی ایسی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا میرے گھر میں آگے تم نے 360 بت ڈال دیے، کوئی نہیں، ٹھیک ہے، پڑے رہے، صدیوں تک پڑے رہے۔ پھر ایک اور حقیقت آپ غور کریں، وہی کعبہ جسے سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے جس کی تعمیر کا ذکر ملتا ہے، وہی کعبہ جس کو دوبارہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا بت شکن ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے کہ انہوں نے بت توڑے تھے۔ اسی واقعے پہ پھر ان کو آگ میں جلا کر سزا دینے کی وہ بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک معجزہ کہ وہ آگ سے بچ گئے، آگ ان کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ لیکن یہ بات تو طے ہے، سب مسلمان مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے۔ تو جب انہوں نے بت توڑے تھے تو انہی کے بنائے ہوئے کعبے میں پھر
360 بت کیوں آئے، کہاں سے آئے؟ اس کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ جیسے اللہ کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام جیسے بت شکن کے بت توڑنے والے واقعے کے باوجود صدیوں بعد خانہ کعبہ میں اس احاطے میں بت آ سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس سب سے بڑے گناہ کو اس گھر میں گھسنے نہ دیتا۔ اور یہ اللہ کی شانیں ہیں، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اس نے دنیا والوں کو دکھایا کہ یہ 360 بت ہیں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت توڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آ کے بت توڑے۔ تو ایک اور بات، اگر شرک ہی سب سے بڑا گناہ ہے، شرک ہی اگر ان کے عقیدے کے مطابق سب سے بڑا گناہ ہے، تو پھر واقعہ آدم علیہ السلام میں جب غیر اللہ کو سجدہ کروایا گیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، تو پھر وہ شرک کیوں نہیں ہوا؟ اب آپ کہیں گے کہ وہ تو جی اللہ کا حکم تھا، تو بھائی کاؤنٹر کویسچن ہے، ٹھیک ہے، کہ کیا اللہ نے شرک کا حکم دیا تھا؟ بالیقین نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ، بے شک وہ غیر اللہ کو سجدہ تھا، بے شک وہ الوہیت کا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، لیکن غیر اللہ کی تعظیم تو کروائی گئی۔ آج اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہم مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اس آخری دائمی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا منع ہے، ہم کسی کو سجدہ نہیں کرتے، لیکن شرک کی بحث میں یہ جو امت کو الجھایا گیا ہے اور یہ سبق پڑھا دیا گیا ہے کہ جی شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو آج کے اس پروگرام کا خلاصہ نمرود اور فرعون کے خدائی کے دعوے سے دوبارہ یاد رکھیں، سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ان کا خدائی کا دعویٰ اور ایک بچھڑے یا بت پوجنے والے مشرک کا مشرک ہونا، کیا یہ بڑا گناہ ہے یا ان کا خدائی کا دعویٰ کرنا سب سے بڑا گناہ ہے؟ اور اگر یہ سب سے بڑا خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور پھر فرعون پانی میں ڈوب کے مر رہا ہے، تو یہ کوئی بڑی سزا تو نہ ہوئی؟ پانی میں ڈوب کے مرنا تو مسلمان کے لیے شہادت کے درجے میں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو لفظی ترجموں کے حقائق اور ذات کے حقائق، یہ کچھ ان میں راز و نیاز ہیں، کچھ اسرار و رموز ہیں، اور یہ حقائق، یہ اسرار، یہ لفظی ترجموں کے پابند نہیں ہیں، یہ تب سمجھ آتے ہیں جب اللہ والوں کے پاس بیٹھیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، غور کیجئے، سوچئے، سمجھیے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ اگلے پروگراموں میں مزید سمجھ آ جائے گی کہ شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔